بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائے جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ ناظرین و سامعین سے مخاطب ہے۔ ہم نے فلسفہ کی کتاب میبزی کا درس شروع کیا تھا، آج ہمارا یہ تیسرا درس ہے۔ سب سے پہلے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں کتاب سے۔ فشمرت عن ساق الجد لتحصيلها باحثا عن اجمالها وتفصيلها آخذا لها عن جمع كثير من العلماء وجمع غفير من الحكماء أبد الله جلالهم وخلد ظلالهم، ورسمت في أيام التحصيل على أكثر كتبها أرقاما كثيرة تعد للناظرين فيه بصيرة، ومنه الهداية للمحقق الكامل والمدقق الفاضل أسير الدين مفضل ابن عمر الأبهري قدس سره۔ یہاں تک سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ فشمرت میں یہ جو فا ہے یہ فا جزائیہ ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ جو سبق تھا اس میں ہم نے شرط کو بیان کیا تھا۔ اس کی شرط ہے لما رأیت کمال عین الآیان الی آخرہ۔ تو صاحب کتاب فرما رہے ہیں جب میں نے دیکھا خارج میں جو موجودات ہیں ان کے اصل کے کمال کو، یعنی انسان کے کمال کو جب میں نے دیکھا کہ وہ ذہانت کے پہاڑوں کی بلندی پر چڑھنے والا ہے اور حکمت کے اقساموں تک پہنچنے والا ہے اور وہ اشیاء کی حقیقتوں میں غور و فکر کرنے والا ہے، بصیرت مند ہے۔ تو جب میں نے انسان کو دیکھا فشمرت، شمرت یہ باب تفعیل سے ہے، کپڑے کو اوپر سمیٹنے کو کہتے ہیں، اوپر کرنے کو کہتے ہیں، اوپر اٹھانے کو کہتے ہیں۔ ساق الجد، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں اور یہ جد کوشش کو کہتے ہیں۔ جد جیم کے فتح کے ساتھ، جیم کے کسرے کے ساتھ اور جیم کے ضمہ کے ساتھ۔ اگر ہم اس کو جیم کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے الجد تو اس کی معنی ہو جائے گی دادا، اور اگر اس کو ہم جیم کے ضمے کے ساتھ پڑھیں گے الجد تو یہ اس کی معنی ہو جائے گی کنواں، پرانا کنواں، قدیم بیر۔ اور اگر اس کو ہم کسرے کے ساتھ پڑھیں گے الجد تو اس کی معنی ہوگی کوشش، تو یہاں یہ کسرے کے ساتھ ہے الجد۔ فشمرت عن ساق الجد، تو جد کی معنی ہے کوشش کرنا۔ فشمرت عن ساق الجد، پھر میں نے کوشش کی پنڈلی سے کپڑے کو ہٹایا یا کپڑے کو اٹھایا۔ اصل میں یہ کنایا ہے سخت جد و جہد اور سخت محنت سے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان تیز دوڑتا ہے تو وہ اپنے دامن کو اور اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا اٹھا لیتا ہے، جس طرح اس کی پنڈلیاں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں کیونکہ وہ تیز بھاگتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کنایا ہے، استعارہ استعمال کیا گیا ہے کہ جب پھر میں نے کوشش کی پنڈلی سے کپڑے کو اٹھایا، اس کا مقصد ہے پھر میں نے سخت محنت شروع کی۔ جب میں نے انسان کے کمال کو دیکھا اس طریقے سے تو پھر میں بھی اسی کوشش میں لگ گیا۔ کس کوشش میں لگ گیا؟ لتحصیلها، تحصیل یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کی معنی ہے حاصل کرنا۔ ہا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ حکمت ہے۔ لتحصیلها، اس حکمت کو حاصل کرنے کے لیے پھر میں نے کوشش کی پنڈلی سے کپڑے کو اٹھایا، اس حکمت کی تحصیل کے لیے، اس حکمت کو حاصل کرنے کے لیے۔
باحثاً عن اجمالها و تفصیلها، باحث، یہ باحث بحث سے ہے، اور اجمال یہ باب افعال ہے، اور تفصیل یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اجمال اور تفصیل، اجمال کہتے ہیں امور متعددہ کو ایک بار نظر کرنا، اور امور متعددہ میں ہر ایک فرد کی طرف الگ الگ نظر کرنے کو تفصیل کہتے ہیں۔ پھر میں نے کپڑے کو اٹھایا، کوشش کی پنڈلی سے اس حکمت کو حاصل کرنے کے لیے، بحث کرتے ہوئے اس حکمت کے اجمال سے اور اس حکمت کی تفصیل سے۔ یہ حال ہے باحثاً شمرتو کی تا ضمیر سے۔ بعض یہاں شمرتو میں انا ضمیر نکالتے ہیں، اس میں انا ضمیر نہیں ہوتی، یہ جو تا اس کے ساتھ متصل ہے مضموم، یہ اس کی ضمیر ہے۔ شمرتا، شمرتی، شمرتو، یہ جو متکلم کے سیغے میں، مخاطب کے سیغے میں جو ہے آتی ہے، تا مفتوح مضموم مقصور، یہ ضمیر ہے اصل میں۔ یہ 14 جو سیغے ہوتے ہیں صرف کے، ان میں سے جو 12 سیغے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ضمیر متصل ہوتی ہے۔ ہاں، شروع میں ہم طلباء کو جو کہتے ہیں بھائی اس میں انا ضمیر ہے، اس میں نحن ضمیر ہے، یہ فقط سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ضربا ضربا، ضربو ضربت، ضربتا ضربنا، ضربت ضربتما ضربتم، ضربت ضربتما ضربتن، ضربت ضربنا، یہ 14 جو سیغے ہیں، اس میں جو واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اور واحد مؤنث غائبہ کا سیغہ ہے، یعنی ضربا اور ضربت، ان کے علاوہ جو بقایا سیغے ہیں 12، ان سب کے ساتھ اپنی ضمیر فاعل کی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ضربا میں یہ الف علامت تثنیہ کی جو اس کا ضمیر فاعل ہے۔ بہرحال یہاں اس میں اس کی ضمیر متصل ہے، آپ اس کو تا ضمیر کہہ دیں یا تون ضمیر کہہ دیں، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو باحثاً ہے یہ حال ہے یہ شمرتو کی اس تا ضمیر سے۔ آخذا لها عن جمع کثیر من العلماء و جمع غفیر من الحکماء، آخذاً یہ بھی حال ہے شمرتو کی تا ضمیر سے، باحثاً بھی حال ہے، آخذاً بھی حال ہے، یہ حال مترادفہ ہے۔ آپ نے جامع میں اس سے پہلے پڑھا ہوگا یا جو ہے شرح تہذیب کے اندر بھی اس کی بحث کو پڑھا ہوگا کہ حال کے 2 قسم ہوتی ہیں، ایک حال متداخلہ اور ایک حال مترادفہ۔ جو حال مترادفہ ہوتا ہے وہ ذوالحال سے 2 حال ہوتے ہیں، اور جو حال متداخلہ ہوتا ہے وہ ذوالحال سے جو ایک حال ہوتا ہے پھر حال کی ضمیر سے اگلا حال ہوتا ہے، تو یہ متداخلہ جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ اگر ایک ہی ذوالحال سے 2 حال ہوں اس کو حال مترادفہ کہتے ہیں۔ تو یہاں باحثاً بھی شمرتو کی ضمیر سے، تا ضمیر سے جو ہے وہ حال ہے، اور آخذاً بھی اس ضمیر سے یہ حال ہے، یہ دونوں حال ہیں۔ آخذاً یہ محموز الفا ہے، اخذ کہتے ہیں کسی چیز کو پکڑنے کو، کسی چیز کو اخذ کرنے کو، لینے کو۔ لہا میں ہا ضمیر سے حکمت مراد ہے، آخذ لہا لیتے ہوئے اس حکمت کو، ان جمع کثیر، کثیر جماعت سے، کون سی؟ من العلماء، علماء کی کثیر جماعت سے، و جمع غفیر من الحکماء، اور حکماء کی کثیر جماعت سے۔ غفیر غفر سے ہے، ڈھانکنے کو کہتے ہیں، اکثر کر کے جہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس جگہ کو، اس ایریا کو وہ گھیر لیتے ہیں، اس کے لیے اس کو غفیر کہتے ہیں، جمع غفیر کہتے ہیں۔ مراد جو ہے وہ کثیر جماعت ہے۔ حکماء یہ حکیم کی جمع ہے۔ یہاں تک معنی ہو جائیں گی۔ فشمرت عن ساک الجد لتحصیلها باحثا عن اجمالها وتفصیلها آخذا لها عن جمع کثیر من العلماء وجمع غفیر من الحکماء۔ پھر میں نے کوشش کی پنڈلی سے کپڑے کو ہٹایا، اس حکمت کو حاصل کرنے کے لیے بحث کرتے ہوئے اس حکمت کے اجمال سے اور اس حکمت کی تفصیل سے، لیتے ہوئے اس حکمت کو علماء کی کثیر جماعت سے اور حکماء کی کثیر جماعت سے۔ ابت اللہ جلالہم وخلد ضلالہم، یہ دعائیہ کلمہ ہے، جملہ مترجہ۔ ابد یعبد، یہ بھی باب تفعیل سے، اس کی معنی ہے ہمیشہ رہنے۔ اللہ اس میں جلالت اس کا فاعل ہے، جلال بزرگی کو کہتے ہیں، ہم کی طرف یہ مضاف ہے۔ ابد اللہ جلالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بزرگی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ یہاں بعض محشی حضرات نے اعتراض کیا ہے صاحب کتاب کے اوپر کہ آپ نے اپنی اساتذہ کی طرف
جلال کی نسبت کی ہے، وہ جلال کی جو صفت ہے یہ رب کریم کے ساتھ خاص ہے۔ تو بہت سے محشی حضرات نے، شارحین نے اس کے جوابات بھی نقل کیے ہیں، ایک آدھ میں آپ کے سامنے وہ عرض رکھتا ہوں۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب یہ بغیر ذو کے ساتھ ہوگا تو پھر اس کی اضافت غیر کے لیے جائز ہے، مگر ذو کے ساتھ جب اس کی اضافت ہوگی تو پھر اس کی اضافت غیر کے ساتھ جو ہے جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں جلال سے مراد صاحب کتاب علامہ میبزی کے جو استاد محترم ہیں جلال الدین، ان کی طرف جو ہے اس کی نسبت ہے۔ بہرحال یہ کچھ محشی حضرات نے یہ اس کے جواب نقل کیے ہیں۔ تو ابد اللہ جلالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بزرگی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ خلد باب تفعیل سے ہے، اس کی معنی بھی یہی ہے، الخلد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے کو۔ زلال ضوا کے فتح کے ساتھ اس کے معنی سایہ کے ہیں، اور ضوا کی کسرہ کے ساتھ زلال، یہ ذل کی جمع ہے۔ ضوا کے کسرہ کے ساتھ زلال ذل کی جمع ہے، اور ضوا کے فتح کے ساتھ کی اس کی معنی سایہ کے آتی ہیں۔ اور ذل کے معنی بھی سایہ ہے، مگر اس کی جمع زلال آتی ہے، یہاں فتح سے زلال سایہ مراد ہے۔ تو یہاں تک اس کی معنی ہو جائے گی وہ خلد ظلالہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وَرَسَّمْتُ فِي أَيَّامِ التَّحْصِيلِ عَلَىٰ أَكْثَرِ قُطُبِهَا أَرْقَامًا كَثِيرَةً۔ واو بمعنی اور، رسم تو رسم یرسم، رسمن کی معنی آتی ہے، رقم تو کتب تو لکھنے کے آتی ہے، نوٹ کرنے کے لیے۔ فی حرف جارہ، ایام التحصیل، تحصیل کے دنوں میں، وَرَسَّمْتُ فِي أَيَّامِ التَّحْصِيل، پھر میں نے لکھے تحصیل کے دنوں میں۔ تحصیل کے دن کون سے ہوتے ہیں؟ طالب علمی کا زمانہ، یعنی میں نے طالب علمی کے زمانے میں لکھے۔ علی اکثر کتبہا، کتبہا مضاف الیہ، ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ حکمت ہے۔ علی اکثر کتبہا، حکمت کے اکثر کتابوں پہ۔ صاحب کتاب فرما رہے ہیں میں نے طالب علمی کے زمانے میں حکمت کی اکثر کتابوں پر لکھا۔ کیا لکھا؟ ارکامن کثیرتن، ارکام رقم کی جمع ہے، نوٹ کو کہتے ہیں۔ کوئی حاشیہ وغیرہ لگاتے ہیں کتاب کے اوپر تو یہ جو نوٹس لگاتے ہیں اس کو ارقم کہتے ہیں۔ ارقام اس کی جمع آتی ہیں۔ ارکامن کثیرتن، کثیر من نوٹس، یہاں وہ کتابوں کے اوپر حاشی میں نے لگائے۔ تو اعد للناظرین فیہ بصیرتن، تو اعد یہ اعداد سے ہے، اس کی معنی آتی ہے آمادہ کرنے کی، سبب بننے کی، ذریعہ بننے کی۔ للناظرین، ناظرین وہی متفکرین سے، غور و فکر کرنے والے۔ فیہ اس اکثر کتب میں، بصیرتن، بصیرہ اس کا تفسیر پہلے بھی ہم اس کی معنی کر چکے، معرفت کی معنی میں ہے۔ یہاں تک معنی ہو جائے گی وَرَسَّمْتُ فِي أَيَّامِ التَّحْصِيلِ عَلَىٰ أَكْثَرِ كُتُبِهَا أَرْقَامًا كَثِيرَةً تُعِدُّ لِلنَّاظِرِينَ فِيهِ بَصِيرَةً، اور میں نے لکھا ہے تحصیل کے ایام میں، طالب علمی کے زمانے میں، حکمت کے اکثر کتابوں پر کثیر نوٹس۔ تُعِدُّ لِلنَّاظِرِينَ فِيهِ بَصِيرَةً، جو وہ نوٹس تُعِدُّ ذریعہ بنے، سبب بنے، انہوں نے آمادہ کیا، للناظرین، کس کے لیے ذریعہ بنے؟ ناظرین کے لیے ذریعہ بنے، فیہ جو اس کتابوں میں تھے، کس چیز کا؟ بصیرتن، بصیرت کا ذریعہ بنے۔ بصیرت یہ مفعول ہو جائے گا تو اعد سے۔ وَمِنْهُ الْهِدَایَةُ، اور ان اکثر کتب میں سے ایک ہدایت بھی ہے۔ ہدایت کی مراد یہاں ہدایت الحکمت ہے، جس کی یہ شرح ہے میبزی۔ ہدایت الحکمت، اس ہدایہ سے مراد وہ ہدایت الحکمت ہے۔ جس طرح حکمت کی دوسری کتابوں میں نے وہ نوٹس وغیرہ لگائے، حاشیے لگائے، اس طریقے سے ہدایت الحکمت کے اوپر بھی میں نے نوٹس لگائے۔ وہ ہدایت الحکمت کس کی تھی؟ آپ فرما رہے ہیں للمحقق الکامل والمدقق الفاضل اسیر الدین مفضل بن عمر الابہری قدس سرہ۔ المحقق الکامل، کامل محقق، والمدقق الفاضل، فاضل مدقق۔ محقق اور مدقق میں کیا فرق ہے؟ محقق کہتے ہیں مسائل کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے والے کو،
اور مدقق کہتے ہیں ان مسائل کے جس دلائل سے اس مسائل کو جن دلائل سے ثابت کیا ہے ان دلائل کے مقدمات کو دلائل سے ثابت کرنے والا، اس کو مدقق کہتے ہیں۔ اسیر الدین، اسیر کہتے ہیں سورج کو، اسیر الدین دین کا سورج، یہ لقب ہے ہدایت الحکمت کے مصنف کا۔ کون؟ مفضل ابن عمر۔ مفضل، یہ مفضل یہ نام ہے، یہ بدل ہے ما قبل سے، مفضل یہ نام ہے۔ ابن عمر عمر ان کے والد محترم کا نام ہے۔ مفضل ابن عمر، مفضل جو بیٹے ہیں عمر کے، ابہری ابہر والے، یہ اس میں منصوب ہے۔ ابہر یہ علاقہ ہے عراق سے تقریباً 10 اور 12 میل کے فاصلے پر یہ علاقہ ابہر جو ہے وہ واقع تھا۔ تو یہ ابہر علاقے کے رہنے والے ہیں۔ 660 ہجری ان کا سن وصال بتایا جاتا ہے، اور وقت کے بڑے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کی شاگردی کا جو ہے وہ سلسلہ بتایا جاتا ہے۔ وقت کے بہت بڑے امام الفلاسفہ گزرے ہیں مفضل ابن عمر۔ تو جس طریقے سے میں نے دوسری کتابوں میں نوٹس لگائے، تو اس ہدایت الحکمت پہ بھی میں نے یہ نوٹس لگائے تھے۔ قدس سرہ، یہ دعائیہ کلمہ ہے، یہ قدس مجہول ہے باب تفعیل سے، تقدیس سے، تو اس کی معنی ہے پاکیزہ کرنا۔ سر راز کو کہتے ہیں، اس سے مراد روح ہے۔ قدس سرہ، اس کے روح کو جو ہے وہ پاکی عطا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں مجہول ہے، بعض جگہ پہ معلوم بھی آیا ہے، قدس بھی آیا ہے، پھر اس میں جلالت بھی آیا ہے، قدس اللہ سرہ، اور یہاں آیا ہے قدس سرہ، تو یہاں مجہول استعمال ہوا ہے، بعض جگہ پہ معلوم بھی ہوا ہے۔ یہ دعا یا کلمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو پاکیزہ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو پاکیزہ فرمائے۔ یہاں تک سامعین و ناظرین ایک بار ہم پھر سے عبارت پڑھ لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فشمرت عن ساک الجد لتحصیلها باحثا عن اجمالها وتفصیلها آخذا لها عن جمع كثير من العلماء وجمع غفير من الحكماء أبد الله جلالهم وخلد ظلالهم ورسمت في أيام التحصيل على أكثر كتبها أركاما كثيرة تعد للناظرين فيه بصيرة ومنح الهداية للمحقق الكامل والمدقق الفاضل اسیر الدین مفضل ابن عمر الابہری قدس سرہ۔ پھر میں نے، صاحب کتاب فرما رہے ہیں، پھر میں نے کوشش کی پنڈلی سے کپڑے کو ہٹایا، یعنی میں نے سخت محنت شروع کر دی۔ پھر میں نے کوشش کی پنڈلی سے کپڑے کو ہٹایا اس حکمت کو حاصل کرنے کے لیے، بحث کرتے ہوئے اس حکمت کے اجمال سے، اس حکمت کی تفصیل سے، اور لیتے ہوئے اس حکمت کو علماء کی کثیر جماعت سے اور حکماء کی کثیر جماعت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بزرگی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ان کے سائے کو ہمیشہ قائم فرمائے۔ اور میں نے لکھے ایام تحصیل میں، شاگردی کے زمانے میں، اکثر حکمت کی کتابوں پر کثیر نوٹس، جو نوٹس میں نے لگائے تو اعد للناظرین فیہ بصیرۃ، تو انہوں نے بڑھایا، زیادہ کیا، آمادہ کیا غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بصیرت کو۔ اور ان کتابوں میں سے ایک ہدایت الحکمت بھی ہے، جو ایک محقق کامل، مدقق فاضل، اسیر الدین یعنی مفضل ابن عمر ابہری کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے روح کو پاکیزہ رکھے۔ یہاں تک ناظرین ہم اپنے تیسرے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر چوتھے درس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اس فقیر کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔